بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو ماہ رمضان مبارک۔ رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ کی بڑی فضیلت ہے، بشارت، خوش نصیبی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو رمضان المبارک کے ایام کو پا کر خوب عبادات انجام دیتے ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت۔ ماہ رمضان کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ روزہ شفاعت کرے گا۔ کل قیامت کے دن روزہ روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا اور روزے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور روزے قیامت کے دن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور شہوات یعنی غلط کاموں سے روکا تھا، تو میری شفاعت قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ماہ رمضان کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مرنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے روزہ رکھا اور روزے ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ماہ رمضان کی آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی بندگی کرو، شرک نہ کرو، فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ کو نکالو اور رمضان کے روزے رکھو۔ عربی دیہاتی نے یہ سن کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بالکل اسی طرح عمل کروں گا، نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا اور نہ اضافہ کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس آدمی کو دیکھے۔ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ماہ رمضان کی نویں فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار قیامت کے دن داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جب اس دروازے سے روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان کی 10ویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف رمضان ہی کا نام لیا ہے، یعنی رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے کا نام قرآن شریف میں موجود نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی 11ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے بعد بہت لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کو کرتا ہے۔ ماہ رمضان کی 12ویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔
جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی 13 فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان بہت بابرکت اور بڑی عظمت و مغفرت رحمت والا مہینہ ہے۔ اس میں جتنا زیادہ ہو سکے اچھے اور نیک عمل کرنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے کے مقصد کو سمجھیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں اور گناہوں سے اجتناب کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکات سے حقیقی و استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو ہمارے قیام الصیام اور ہماری ٹوٹی پھوٹی معمولی عبادتوں کو قبول فرما اور انہیں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔